القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم. محبت ایک فطری عمل ہے اور محبت کا جذبہ قدرت نے نہ صرف انسان بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کی طبیعت میں ودیت کی ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو دنیا کا کوئی بھی رشتہ مستحکم نہ ہوتا. محبت ایک جذبہ ہے، ایک کشش ہے، ایک مقناطیسی قوت ہے اور ایک کیفیت ہے جسے بیان کم اور محسوس زیادہ کیا جا سکتا ہے. میر تقی میر فرماتے ہیں محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، محبت نہ ہوتی نہ ہوتا ظہور، محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے. محبت ایک پاک جذبہ ہے. یہ کیوں اور کیسے ہوتی ہے؟ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھو تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے. راحت ہو، سرور ہو یا رنج و غم، نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں اپنی خواہش کو ختم کر کے محبوب کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام جو ہے نا وہ محبت ہے. محبت کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے محبت، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سے محبت، اپنے گھر کاروبار گاؤں شہر سے محبت، جانوروں سے محبت، دنیا سے محبت وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور قرآن مجید میں مختلف انداز میں محبت کا ذکر کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے. اللہ اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے اور اس کی صفت رحمان اور رحیم بھی ہے. اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. اب لفظ محبت بہت ہی پاک اور صاف ہے اور محبت دنیا کا سب سے ایک خوبصورت جذبہ ہے، لیکن مطلب پرست لوگوں نے اس کا معنی ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور ہوس پرستوں نے اسے اپنی خود غرضی اور ضرورتوں کے تحت اسے گندا اور بدنام کر دیا ہے. غیر فطری و ناجائز کام کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے. 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے محبت کا دن نہیں، حقیقت میں غیرت کے جنازے کا دن ہے. ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہمارے مسلم نوجوانوں کی معلومات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اسی طرح جہاں اس کے منانے والے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں اس دن کی مخالفت کرنے والے بھی کم نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویلنٹائن ڈے جیسی روایات موجود نہ ہوتی تو کیا دنیا میں لوگ اظہار محبت نہ کرتے؟ صرف چند بے شرم نوجوان ایسے ہیں جو اس دن کو عیاشی کے حوالے سے مناتے ہیں یا منا سکنے کی طاقت رکھتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ تر امیر گھروں کی بگڑی اولادوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک غریب تو اسے افورڈ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے معاشرے میں کیا کوئی محبت نہیں کرتا تھا یا اب نہیں کرتا، یا جو آج کا نوجوان ویلنٹائن ڈے منا کر دنیا کو محبت کرنا سکھا رہا ہے؟ آج تو تمام ٹی وی شو بدنامی اور بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ محبت کرنا سکھا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر آج جتنے گانے ہیں سب ہی بے شرمی کے ساتھ محبت کا سبق دے رہے ہیں. عہد نو کے فیشنوں نے سب کے یوں بدلے ہیں رنگ، دیکھ کر ان کی ادائیں عقل رہ جاتی ہے دنگ. نت نئے انداز میں یوں محو ہیں پیر و جوان،
جس طرح کے ڈولتی ہے ڈور سے کٹی پتنگ، گھیر میں شلوار کے کوئی تو لائے پورا تھان، آدھ گز کپڑے میں کوئی سوٹ کو کر ڈالے تنگ، وہ حیا جو کل تلک تھی مشرقی چہرے کا نور، لے اڑی اسے نکہت گل کا یہ تہذیب فرنگ، کوئی پھٹی جینز کو سمجھا ہے ہستی کا عروج، خواہش عریاں نے ہے فیشن کا پایا عذر لنگ، میں مخالف تو نہیں جدت پسندی کا مگر، میں مخالف تو نہیں جدت پسندی کا مگر، کھانا جائے مشرقی اقدار کو پچمی پلنگ، مختصر اتنا کہ سرور احتمال یہ بھی رہے، تند صحرا کے لیے ہوتا نہیں ہرگز کلنگ۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، زن و شوہر کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، یہ سارے رشتے محبت پر ہی قائم و دائم ہیں، لیکن یہ سارے رشتے قدرت کے اصول کے تحت چل رہے ہیں اور ایک الہی و سماجی قانون اس سے صحیح ضابطوں کا پابند کیے ہوئے ہے، لیکن انہیں محبت کے رشتوں کے درمیان ایک اجنبی محبت کا رشتہ بھی ہے، اور وہ ہے صنف نازک کا ایک دوسرے کی طرف غیر معمولی میلان۔ باب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مرد و زن محبت کے اس فطری جذبے کے تحت ایک دوسرے کی طرف کھنچتے رہے ہیں، اور معاشقے کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ ہر سماج میں چوری چھپے انجام پاتے رہے ہیں، اور سماج ہمیشہ اس طرح کے تعلقات کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کرتا رہا ہے۔ چرچ سمیت مسلم، ہندو اور بہت سارے اسلامی و غیر اسلامی ممالک و مذاہب نے اس کی پرزور مخالفت بھی کی ہے، کیونکہ اس سے جنسی بہراہ روی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اسلام میں محبت منع نہیں، لیکن غیر محرم کے ساتھ میل ملاپ درست نہیں ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ جب دو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اس جذبے کو خدائی احکام کا پابند کرنا لازمی ہے، اور اس کے بعد وہ شوق سے پھر ویلنٹائن ڈے بھی منائے، اپنی بیوی سے اظہار محبت بھی کرے، اسے گلاب کا پھول پیش کرے، اسے چاکلیٹ دے، اور کوشش کر کے اس سے عشق بھی کرے، کیونکہ مغربی تہذیب کی ہر چیز اچھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ اور اس کی بات مان لینے میں ہی خیر ہے۔ اب ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کو اگر مختصر جملوں میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا، محبت نے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، خوبصورت خاندان کے افراد ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، محبت کی شادی کا دردناک انجام، خاوند کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل، اس طرح عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا، محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند، محبت کی ناکامی پر دو بھائیوں نے خودکشی کر لی، محبت کی ناکامی نوجوان ٹرین کے نیچے آ گیا اور دو حصوں میں دو ٹکڑے ہو گئے، ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین، چچا اور ایک بچی سمیت قتل کر ڈالا، اور اس جیسے وہ اخباری سرخیاں ہیں جو نام نہاد محبت کی بنا پر معاشرتی المیہ آئے روز اخبارات کی زینت بنتی چلی آ رہی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں۔ اسلام نے وحدانیت اور آزادی مساوات کو جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو غلامی پر راضی نہیں ہونے دینا، لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اسلامی طاقتوں کی زد میں ہے، اور وہ طبقہ ہماری قوم کا سرمایہ جو ہے نا وہ نوجوان طبقہ ہے، جس کے نتیجے میں آج باطل طاقتیں خوش اور ہم شرمندہ ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، دونوں ہماری قوم کا بہترین سرمایہ ہے جس کی کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہی طبقہ غیر اسلامی حرکتیں کرتے رہیں گے اور اپنی حرکتوں سے قوم کو ذلیل اور رسوا کرتے رہیں گے تو انقلاب کا انتظار کرنا بھی پھر فضول اور بے معنی ہے۔ ان کی حرکتیں اسلامی معاشرے کی اصلاحی تحریکوں کے کام کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھنے کے برابر ہے۔ ہمارا معاشرہ روز بروز مغربی تہذیب سے متاثر ہوتا جا رہا ہے، اور مغرب کی حیا سوز غیر اخلاقی حرکات کو اختیار کرنا ہم نے اوپر ایک فرض سمجھ لیا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یہ روحانی اولاد اور اس کے دیے گئے فلسفہ پر ہو بہو عمل کر رہی ہے جو اس نے ہندوستان کے نظام تعلیم کی بنیاد کے لیے الفاظ کہے تھے کہ so that a generation may arise which is Indian in birth and English in thought،
یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایسی نسل اٹھے گی جو پیدائش کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگی لیکن فکر کے اعتبار سے انگریز ہوگی۔ دراصل میں جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے المیہ یہ ہے کہ جس میں ہم رہتے ہیں کہ موجودہ دور میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ہمارا معاشرہ خود بخود اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی مغرب جس چیز کو پسند کرتا ہے ہمارا معاشرہ خود بخود اس کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، اور آج بے حیائی، بے پردگی، بے حرارہوی کوئی نئی بات اسی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کے ایک اشارے پر حیادار گھروں سے حیا غائب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں ہیں غلط ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی نکیل جو ہے نا وہ مغرب زدہ ہو گئی ہے، اور والدین کی بے حسی کی وجہ سے نسل نو کے حوصلے بلند ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ حد درجہ بھروسہ پر آپ کے نونہال کب آپ کی عزت کا ہی جنازہ نکال دیں، جیسا کہ حال ہی میں ابھی ایک لڑکے اور لڑکی کا واقعہ پیش آیا کہ جب لڑکا اپنی فرینڈ کو ہسپتال میں مردہ حالت میں چھوڑ آیا۔ اسلامی تہذیب سے لا تعلقی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بیگانگی، شریعت سے بیزارگی، یہودیت سے اپنائیت، بے حیائی، بے پردگی کا عام ہونا، گرل فرینڈ کے نام پر غیر محرم سے شناسائی، شادی سے قبل بے نام رشتے میں رہنا، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ مشرقی تہذیب کو دفن کر کے مغربی تہذیب نے اپنی کامیابی کے جو جھنڈے ہیں نا وہ گاڑ دیے ہیں۔ تاریخ میں اگر آپ جائیں تو دوسری جنگ عظیم میں مفتوح قوموں کی بستیوں کے مکان پر ایک عدد سائن بورڈ ہوا کرتا تھا جس پر ایک عبارت لکھی ہوتی تھی: ایک عدد مرد کی ضرورت ہے رات گزارنے کے لیے۔ یہ وہ عبارت ہوتی تھی جو لوگوں کے گھروں پر لکھی ہوتی تھی، اور اب وہ دن دور نہیں ہے کہ اس طرح کے سائن بورڈ ہمیں بھی دیکھنے کو ملے کہ جس طرف ہمارا معاشرہ بے حرارہوی کی طرف جا رہا ہے۔ 14 فروری کو نہ جانے کتنے مغربی تہذیب کے دیوانے ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے اسلامی شعار، شرم و حیا کے برخلاف خود کو ماڈرن ثابت کرنے کی کوشش کر چکے ہوں گے۔ عمومی طور پر ایسے بیہودہ مغربی رواجوں پر اعتراض کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو پھول پیش کر رہا ہے اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہاں ایک محدود طبقہ ایسا ضرور ہے جن پر مغربی تہذیب کی بے شرمی کا رنگ اس قدر خوب چڑھ چکا ہے کہ ان کے لیے عزت و غیرت اپنے معنی کھو چکی ہے، اور اس تہوار کو منانے والے اپنے لیے وہ پسند نہیں کریں گے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کے لیے کریں گے۔ برکیف جس مذہب نے عورت کی آواز تک کو پردہ دیا ہو، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہو، پھر اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد عورت کے لیے اختیار پھر باقی نہیں رہ جاتا۔ اب والدین اور قوم کے رہبروں کا یہ فریضہ بنتا ہے اور یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تربیت کریں، وہ بتائیں، سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والی نئی نسل کی اخلاقی تربیت کریں، انہیں حیا باختہ تہواروں کے بارے میں آگاہ کریں کہ ہمارے مذہب اور ہماری معاشرتی اقدار کی تہذیب ہے جو ہمارے صاف ستھرے چہرے کو مسخ کرنا چاہتی ہے۔ حکومت، میڈیا اور تعلیمی اداروں کے منتظمین و اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں ان کے بیہودہ تہواروں سے لا تعلق رہنے کی تلقین کریں اور ان کی خصوصی نگرانی بھی کریں کہ کہیں وہ شیطان کے جال میں پھنس کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ یاد رکھیں اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور تمام ذمہ داران اور اخلاقیات کے دشمن ان تہواروں سے صرف نظر کرتے رہے تو آج مغرب جس حال سے دوچار ہے وطن عزیز میں، اس کے پیدا ہونے کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ ہماری آبادی کی اکثریت اس آگ کی تپش سے ابھی تک محفوظ ہے۔ ابھی وقت ہے کہ آگے بڑھ کر چند جھاڑیوں کو لگی جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھایا جائے، ورنہ یہ آگ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ایسے مغربی تہواروں کی کھلے عام مذمت بھی کریں اور اپنے معاشرے کو بےہودگی سے پاک رکھنے کا لائحہ عمل بھی تیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔